ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلے تو میں محترم اقرار الحسن بھائی کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور دوسری بات یہ کہ ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے جس سے لوگ ڈرتے تھے، اس کی چھف سے خوف زدہ تھے۔ لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ یہ آدمی ہاتھ ہلا کر کبھی چینے نکال رہا ہے، کبھی موتی نکال رہا ہے آنکھوں سے، کبھی منہ سے کیلیں اور گولیاں نکال رہا ہے، تو یہ کہیں اتنا بڑا عامل ہے تو یہ کہیں ہمارا بیڑا غرق نہ کر دے، ہمارا ستیہ ناش نہ کر دے کہیں۔ تو یہ سارا کچھ تو اس نے بغیر پیر ہوتے ہوئے کر کے دکھا دیا، اور اس سے ڈبل کر کے دکھایا۔ اس نے اگر ایک موتی نکالا تھا، انہوں نے 2 نکالے، اگر انہوں نے ایک چین نکالی تھی، انہوں نے اس سے بھی زیادہ نکالی، اور انہوں نے ایک منہ سے 2-4 کیلے نکالے، انہوں نے ایک منہ سے گولیاں بھی نکالی، کیلیں بھی نکالی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکال دیا۔ تو سارے یہ ٹرکس ہوتے ہیں، بات سمجھتے ہیں بھائی، شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ اس کی بیس پر انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں بہت بڑا کرامت والا ہوں، اور بار بار اس پر ویڈیوز بنا کر پیش کرنا، اور پھر لوگوں کو اس کے ذریعے سے لوٹنا کھسوٹنا۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ جو متاثرہ ہیں اس شخص سے، پیر چھف والی سرکار سے، یہ پیر حق خطیب جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں 15 سال سے نہیں سویا، جھوٹا ایک نمبر کا، 15 سال سے نہیں سویا۔ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ، جہاں تک میری معلومات ہیں، ہو سکتا ہے ناقص بھی ہوں، جہاں تک میری معلومات ہیں، وہ لوگ جو اس سے صحت مند ہوئے ہیں، اس کے دم سے صحیح ہوئے ہیں، جن کو صحت ملی ہے، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اور ایسے لوگ جو اس کے پاس جا کر یا تو لٹے ہیں، یا اس کے منع کرنے کی وجہ سے کہ آپ کہیں سے علاج نہ کروائیں، میرے سے کروائیں، میں یہ کروں گا، وہ رکے ہیں اور ان کو نقصان ہوا ہے، یا کچھ لوگ اس کے پاس گئے ہیں، ان کا کرایہ الگ سے خرچ ہوا، غریب تھے بیچارے، پیسے بھرے انہوں نے، اس کے وہاں پر دیگوں نہیں دینے دی، دیگوں کے پیسے لیے ہیں ان سے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی شرک کی حد تک پہنچ رہا ہے، تم سے شرک کروا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ صاحب اپنی تصویریں بیچ رہے ہیں وہاں پر کہ جی میری تصویر اپنے گھر میں لگائیں، شیطان کی تصویر لگائیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر اثرات نہ آئیں۔ تو بھائی آپ تو حدیث کا مخالف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتوں کی طرح ایک چیز دے رہے ہیں کہ آپ اس کو رکھ کے گھر میں پوجیں۔ تو میں اس بات پر ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ان کا بہت شکریہ گزار ہوں اس بات کا کہ انہوں نے ایک تو اس کا آپریشن کیا ہے بڑے بہترین طریقے سے، اور جاری ہے، اور دوسرا ہم جیسے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، اسلام کی باتیں کرنے والے ہیں، ہمیں اس نے ابھارا ہے، ہمیں اس نے شوق دلایا کہ بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے، اور بات بھی صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا انسان اقرار الحسن جیسا میں نے ابھی تک فی الحال نہیں دیکھا۔ جو ایک دو آئے تھے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے کسی طریقے سے، اللہ کو پیارے کروا دیے گئے، جو بھی ہوا بہرحال۔ لیکن بڑی ہمت کی بات ہے کہ آدمی ایک ایسی شخصیت سے ٹکر لیتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہمارے پاس کچھ میڈیا نہیں ہے، ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں بس۔ ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس رابطے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، تو انہوں نے یہ سارے ٹرکس اس کے کر کے اس کے منہ پر دے مارے کہ یہ لو، یہ تم سے میں ڈبل کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری شوبدہ بازی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا علاج، ان کا مقابلہ کرتا، ان کو دعوت دیتا کہ میرے ہاں آئیں اور یہ سارے ٹرکس میرے درگاہ پہ کر کے دکھائیں۔ ان کے خلاف FIR درج کروا دی ہے کہ یہ دیکھیں اس سے میری جان چھڑوائیں۔ جان کاہے کی چھڑوائیں؟ بھائی آپ لوگ اتنے سالوں سے جو لوگوں کو لوٹ رہے ہو، جو لوگوں کو شریعت کے نام پر بے وقوف بنا رہے ہو، اگر آپ اپنی جگہ پر رہ کر اپنا کام دھندا کرتے جیسے اور لوگ کر رہے ہیں تو شاید کچھ مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے جو ختم نبوت کا نام استعمال کیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ختم نبوت کا اس نام استعمال کر کے جو آپ نے میوزک چلایا ہے کہ نعرہ ختم نبوت کا میرے مرشد نے لگایا، اس کے اندر میوزک چلاتے ہو آپ، اور ختم نبوت کا اس نام استعمال کرتے ہو، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو آپ، تو غلط کیا آپ نے، بہت بڑا گناہ کیا آپ کو اس کی معافی مانگنی پڑے گی۔ نہیں مانگیں گے تو آپ کا اسی طریقے سے آپریشن چلتا رہے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو جگایا ہے، اقرار الحسن بھائی نے، کہ آپ بھی اس شیطان کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے خلاف بات کریں۔
تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے، کم از کم اپنی بدتمیزیوں کو بند کرے اور ان بے حیائیوں کو روکے جو یہ کر رہا ہے، خواتین کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور خواتین سے اپنے قریب بلا کر ان سے باتیں کرنا، اور خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے، اللہ جانے در پردہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن میں دوسرے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ نکلیں اور بات کریں۔ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کے لیے نکلیں، اللہ کے رسول کے لیے نکلیں، بات کریں آپ۔ یہ سہارا مت لیں۔ کچھ لوگ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں جی قرار الحسن نے اس کے خلاف یہ کر دیا اور اس نے یوں جواب دے دیا، اور بیک میں چھپ کر اپنی آواز کو ڈال کر وہ آگے ویڈیو چلا رہے ہیں۔ بھائی خود نکلیں، مرد بنے، مرد، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ خود بات کریں کہ یہ آدمی غلط ہے، اس کو یہ کام اپنے چھوڑنے پڑیں گے اور اپنی حرکتوں سے یہ باز آئے، ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس طرح کے آدمی کو۔ عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہو، غریبوں کو لوٹتے رہو، اور اپنا ٹوپی ڈرامیاں کر کے، ختم نبوت کا نام استعمال کر کے، درگاہوں کا نام استعمال کر کے، بزرگوں کے نام استعمال کر کے، اس کو تو شعر صحیح پڑھنا نہیں آتا، بات سمجھتے ہو؟ بزرگوں کے نام لینے نہیں آتے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے اس کے پاس، صرف یہی چھف چھف اور شعبدے بازیاں ہیں جس کے بل بوتے پر وہ پیسہ کما رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی کہ اس کو خود تقریباً 8 کروڑ کا چونا لگ گیا ہے۔ تو بھائی اگر بڑا پیر ہے تو اس کو پکڑے نا، روک کر دکھائے اس کو، اور چھپ چھپ کر کے اس کا بیڑا غرق کرے۔ کچھ بھی نہیں کر سکا، وہ پتلی گلی سے نکل لیا 8 کروڑ روپیہ لے کر ان کا، اور جو گاڑیاں ان کو ہدیے میں دی تھی وہ رینٹ کی نکلی آگے سے۔ بہرحال آپ لوگ ہمت کریں، آگے بڑھیں اور بات کریں تاکہ اس کی شیطانیت رکے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے۔ السلام علیکم۔